آج سکون اور اطمینان کی کمی ہے۔ پریشانیوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی زندگی سے پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سکون اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ سکون اور اطمینان کے تمام فارمولے، تمام ضابطے، تمام اصول ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد کو بطور فورس تیار کیا، بطور نصاب تیار کیا، بطور ضابطۂ حیات تیار کیا۔ اس میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان تمام چاروں افراد کی جو شخصیت ہے وہ ایک خاص پیرائے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے، ایک خاص عادات کو ظاہر کرتی ہے، ایک خاص سیرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ فقر اور غنا کے دوسرا نام ہے۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر گھر کا سارا مال و اسباب لا کر پاؤں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں، منتظم کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آپ آغاز کو دیکھیں، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا اس وقت آپ نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے سین میں گئے اور کہا کہ تم نماز پڑھو، عمر کی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخصیت اپنے آغاز سے ہی اتنی نہ ڈر اور اٹل ہے اور اتنے مضبوط قوت ارادی کی مالک ہے اور اتنے طاقتور اور اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ سامنے آئے۔ اور اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت ایک مضبوط معیشت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اگر کسی نے تجارت سیکھنی ہے، عرب میں تجارت سیکھنی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا یہ عالم تھا، جب شام سے آخری اونٹ نکلتا تھا تو مدینے میں پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور آپ کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج اگر ہم ان چاروں شخصیات کی پرسنالٹیز کا جائزہ لیتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم و تربیت سے یہ چاروں پرسنالٹیز کی شخصیت خاص سیرت میں، خاص عادات میں ڈھل چکی تھی، اور یہ چاروں پرسنالٹیز ایک فورس بن چکی تھی جن کی وجہ سے اسلام جیسا آفاقی دین پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ ہم ان چاروں پرسنالٹیز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی فرد، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہم کرتے کیا ہیں، ہم پوری کی پوری بلڈنگ کو ایک ستون پر استوار کرنا چاہتے ہیں، ایک ستون پر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک ستون پر پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی تو طالبان کا افغانستان فقہ اور لاء کی وجہ سے پوری دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اگر ایک ستون ایڈمنسٹریشن پر کوئی بھی ملک ترقی کرتا تو سوویت یونین، رشیا پوری دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اور اگر صرف تعلیم سے ہی کسی قوم کو، کسی ملک کو ترقی دی جا سکتی تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اور اگر صرف معیشت سے کسی قوم اور ملک کو چلایا جا سکتا
تو سعودی عرب اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک ستون پر بلڈنگ کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک ستون پر بلڈنگ کو استوار نہیں کیا جا سکتا، تو بلکہ ہاں اگر کسی بھی فرد، قوم اور ملک نے ترقی کرنی ہے تو ان کو ان چاروں چیزوں پر ایٹ اے ٹائم توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایز اے فرد ان چاروں چیزوں کو ایک ہی ترتیب سے لانا ہوگا اور ایٹ اے ٹائم ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، فرد کے طور پر، قوم کے طور پر، ملک کے طور پر۔ اگر ہم ان چاروں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہوگی اور ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے گا۔